المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ازدواجی زندگی۔ یہ مکہ مکرمہ کی ایک بڑے باعزت قبیلے کی خاتون تھی۔ اللہ تعالی نے مال و دولت بہت زیادہ دیا تھا، عقل اور سمجھ اللہ تعالی نے بہت ہی زیادہ دی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو اخلاق حمیدہ عطا کیے تھے، چنانچہ ان کی ایک شادی ہوئی، خاوند فوت ہو گئے، یعنی شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر نکاح ہوا، پھر ایسا ہی ہوا تو یہ اپنے مال کو تجارت میں استعمال کرتی تھی، اور شہر میں ان کو کوئی اچھا بندہ نظر آتا تو اس کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے بھیجتی، اور اس تجارت سے ان کو نفع ہوتا۔ یہ اپنے وقت کی بڑی امیر خاتون تھی۔ مکہ مکرمہ میں جو بھی ان کا نام لیتا وہ سمجھتا تھا کہ یہ بہت ہی باعزت اور مالدار اور فضل و کمال رکھنے والی خاتون ہے۔ ان کا لقب طاہرہ پڑ گیا تھا۔ اب سوچئے ذرا کہ زمانہ جاہلیت میں جب کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جب کہ عورتیں بازار میں بکا کرتی تھی، ان کی قیمت لگا کرتی تھی، اس وقت میں اس خاتون کو اس ماحول میں طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ طاہرہ کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ، پاک زندگی گزارنے والی عورت۔ تو اس لقب سے ہی ان کی عظمت سامنے آتی ہے۔ ان کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک نوجوان ہے، اپنی دیانت، امانت، صداقت میں وہ بہت معروف ہیں، لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال لے کر تجارت کے لیے شام جائیں، اور جتنا میں عام لوگوں کو پیسے دیتی ہوں آپ کو بھی 2 گنے پیسے دوں گی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے، یہ رزق ہے جو تمہارے لیے اللہ رب العزت نے بھیجنے کا سبب بنایا۔ چنانچہ ان کے مشورے پر نبی علیہ السلام نے شام کا سفر فرمایا تو اس خاتون نے اپنا ایک غلام جس کا نام میسورہ تھا اس کو نبی علیہ السلام کے ساتھ کر دیا، اور اس کے ذمے لگایا کہ اس پورے سفر کی کارگزاری تمہیں واپس آ کر مجھے سنانی ہے۔ نبی علیہ السلام سفر میں تشریف لے گئے، اور اس سفر میں ایک راہب سے بھی ملاقات ہوئی، اور اس نے آپ کو بتایا کہ آپ اللہ کے نبی بنیں گے۔ پھر جو سامان تجارت تھا اس کو نبی علیہ السلام نے اتنا صحیح بیچا کہ غلام بھی حیران ہو گیا۔ آپ کی صداقت پر، آپ کی دیانت پر پھر آپ نے وہاں سے دوسرا مال خریدا اور واپس تشریف لے آئے۔ اللہ تعالی کی شان دیکھیں، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مال تجارت کو پہلے بھیجتی تھی تو جتنا نفع اس میں ہوتا تھا اس دفعہ کئی گنا اس میں نفع ہوا۔ دیکھیے مال پرایا تھا لیکن نبی علیہ السلام کے پاس صداقت اپنی تھی، دیانت اپنی تھی، ذہانت اپنی تھی۔ ان صفتوں کو جب آپ نے پرائے مال پر لگا دیا
اللہ نے اس کے لیے اتنا فائدہ مند بنا دیا۔ تو آج اگر کوئی آدمی اپنے مال پر ان صفتوں کو لگائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نہیں رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ جب سفر سے واپس آئے تو میسورہ نے پورے سفر کے حالات سنائے، کارگزاری سنائی۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سمجھدار تھی، انہوں نے اس نوجوان کے اندر بہت عظمت کے نشان ڈھونڈ لیے، اس وقت کہ جب کسی کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اس نیک خاتون نے اس نوجوان کے اندر بہت عظمتیں پالیں، حتیٰ کہ اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ اگرچہ یہ غریب گھر کا بچہ ہے مگر صفات انسانی سے مالا مال ہے، لہٰذا کیوں نہ میں اس کو شریک زندگی بناؤں، اپنے سر کا تاج بناؤں۔ چنانچہ ان کی ایک سہیلی تھی، ان کا نام تھا نفیسہ۔ تو خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کو اپنے دل کا راز بتایا کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ نوجوان اتنے اچھے اخلاق والا، عادات والا ہے کہ میں ان کو شریکہ حیات بن کر رہوں۔ میرے پاس دنیا کا مال ہے اور ان کے پاس حسن خلق کی دولت ہے، تو اس کا کوئی سبب بن جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ نفیسہ سمجھدار نوجوان لڑکی تھی، وہ کہنے لگی کہ میں تمہاری بات کا راستہ ہموار کرتی ہوں۔ چنانچہ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جوان العمر ہیں، آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس تو ابھی نکاح کے وسائل ہی نہیں ہیں۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ اگر کوئی سبب بنے تو کیا آپ راضی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کے بارے میں ہاں کر دی تو وہ خوشی خوشی واپس آئی اور اس نے آ کر کہا کہ خدیجہ تمہاری مراد پوری ہو گئی، اب اس کے لیے باضابطہ طریقہ اختیار کر لو۔ چنانچہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا کو اپنے دل کا راز بتلا دیا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں اور میری نظر میں اس وقت اس نوجوان سے بڑھ کر اور کوئی نوجوان نہیں ہے۔ تو ان کے چچا نے ابو طالب سے رابطہ کیا۔ چچا ابو طالب بہت خوش ہوئے کہ میرے بھتیجے کے لیے عرب کی بہترین عورت کا رشتہ آیا۔ چنانچہ نکاح کے لیے ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے۔ اس موقع پر ابو طالب نے حیران کن خطبہ پڑھا اور اس میں انہوں نے اپنے بھتیجے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے فضائل بیان کیے، ایسی صفتیں بیان کی کہ حق ادا کر دیا، اور پھر یہ کہا کہ میرے اس بھتیجے کے نکاح کے لیے آپ جو بھی چاہیں مہر مقرر کریں اور اگر ادا کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اس کے بعد خدیجہ کے چچا یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا نے کہا کہ یہ وہ نر ہے جس کے ناک میں زخم نہیں لگایا جاتا۔ یہ عربوں کے اندر ایک مقولہ تھا، جو اونٹ باندھنے کے قابل ہوتا اس کے ناک میں سوراخ کر کے اس کو ایک جگہ باندھ دیتے، اور جو اچھی نسل کا خوبصورت اونٹ ہوتا اس کے باندھنے کی ضرورت
اس کو باندھنے کی ضرورت نہیں تھی اور نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ اس کو ریوڑ میں ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے کہ یہ جہاں چاہے پھرے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ اس وقت کا مقولہ استعمال کیا کہ یہ نوجوان وہ نر ہے کہ جس کے ناک میں زخم نہیں لگایا جاتا، یعنی ہم اس کے لیے مہر کی کوئی شرط نہیں لگائیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کا نکاح ہوا اور آپ کے چچا نے اس مہر میں 20 جوان اونٹ ادا کر دیے، جن کو اسی وقت ذبح کر کے پورے شہر کی دعوت کر دی گئی۔ چنانچہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جب نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کے محبوب اکیلے ہیں اور آپ گھر کی خدمت کے لیے تو آپ کے گھر کی خدمت کے لیے تو میں خود ہوں، باہر کی خدمت کے لیے کوئی نہیں۔ تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنا ایک غلام جس کا نام زید بن حارثہ تھا، اس کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کر دیا، ہبہ کر دیا۔ اب دیکھیے کہ نیک بیویاں اپنے خاوند کا دل کیسے جیت لیتی ہے۔ تو گھر کی خدمت اپنے ذمے رکھی اور باہر کی خدمت کے لیے اپنا غلام دے دیا۔